رکتا ہوں انتظار ہی کرتا ہوں جب رحمان مجھے کہتا ہے معین الدین تیرے پڑھے ہوئے قرآن کو میں نے اپنی مشیت سے سماعت کر لیا تب میں دوسرے قرآن میرے دوستو آج افسوس کی بات ہے صرف یہاں کی نہیں پورے بھارت کا یہ حال ہے جلسے ہمارے سب سے زیادہ ہے اور ہماری تعداد کٹتی جا رہی ہے غیروں کے پیچھے بھاگتی جا رہی ہے میرے پیاروں آج اگر ہم نہیں تبدیل ہوئے شادی میں ہمارے کچوچا شریف میں ماحول ہے یہاں بھی وہی ہوگا جب لڑکی ودا ہوتی ہے تو اسے قرآن کے ساتھ ودا کیا جاتا ہے حال کیا ہو گیا ہے اب جب وہ لڑکی کے گھر قرآن آیا وہ لڑکی وصیت کرتی ہے اب میں یہی قرآن اپنی بیٹی کو شادی میں دوں گی کہوں گے تیری نانی نے دی ارے بیٹا نانی نے پڑھنے کے لیے دیا تھا اس کو وراثت میں بانٹنے کے لیے نہیں دیا تھا آج قرآن یہ آپ میں ابھی ٹاپک پر آؤں گا میں یہ صرف بتا رہا ہوں جلسے والوں کو جو انتظام کرتے ہیں برائے کرم وقت پر 11 بجے آپ لوگ عوام کے سامنے لے آیا کرو اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کے جلسے میں 4 چاند لگیں گے لوگ تربیت کی طرف مائل ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک چیز ہے موبائل ٹھیک ہے یہ موبائل سائنس کیا کہتی معلوم ہے 1 منٹ میں آدمی کئی بار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کئی بار آپ اگر کام کاج کرتے ہیں یا کہیں پر بھی ہو تو موبائل ایسے رکھا ہے فون بھی نہیں آیا رنگ بھی نہیں بجی پھر آپ ایک بار اسے اٹھا کے دیکھو بار بار یہ آپ کی عادت میں کھو گیا ہے کہ نہیں ایسا تو سائنس کیا کہتی ہے اس کے اندر جو سم کارڈ ہے اور جو نیٹ کا ڈاٹا جو چلتا ہے اس کے اندر ایک ریزز ہے وہ ریز بہت مضر ہے ہارٹ کے لیے جس میں اس لیے پرندوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ ریزز سے پرندے مر جا رہے ہیں کینسر کے جو امراض ہو رہے ہیں اسی ریزز کا پرابلم ہے تو دوستو اس کو کئی بار ہم چھوتے ہیں کئی بار آپ گننا ایک دن میں کتنی بار موبائل اٹھاتے ہو ہاتھ تو بتا دیں اس کی جو ریزز ہے وہ ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی کے ذریعے اندر سرایت کر جاتی رگوں میں اب جب وہ رگوں میں اتنی گھل گئی ہے تو بغیر اب اسے ہاتھ میں لیے ہمیں چین نہیں ملتا اسی لیے جب آپ سوتے ہو نوجوانوں کی بات تو سوتے کب ہو ہاتھ میں موبائل رہتے رہتے آنکھوں کا وزن آ جاتا ہے اب آپ کو نیند آنے لگتی ہے موبائل ہٹا دیتے اب 3 بجے اگر آپ استنجا کرنے اٹھے تو ترنت پہلے موبائل آپ دیکھو گے پھر آپ باتھ روم میں جاؤ گے اس کی ریز اتنی سرایت کر گئی ہے باڈی میں کہ بغیر اس کے ہمیں قرار نہیں ہے یہ سائنس کہتی ہے آپ میگنیفائی لینس سے جب ہاتھ کی ہتھیلی دیکھو گے تو ہاتھ کی ہتھیلیوں بڑے بڑے سوراخ سے نظر آئیں گے وہی سوراخ کے ذریعے ریزز اندر چلی یہ آج یہودیوں نے ہمیں یہ دے دیا ہے اور کام پر لگا دیا ہے وہ اپنے کام پر لگے ہم اپنے کام پر لگے میرے دوستو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک نشست میں 30 قرآن مکمل کرتے تھے خواجہ غریب نواز کا واقعہ میں نے سنا امام حسین شہادت کے بعد نیزے پر سر مبارک اور تلاوت سورہ رحمان جاری میرے پیاروں سائنس نے موبائل ابھی بنایا اور تحقیق کر کے کیا بتایا کہ اس کی ریزیں جو ہے شعاع یہ باڈی میں سرایت کرتی ہے جس کے سبب انسان بغیر موبائل کے اپنے وجود کو بھول جاتا ہے موبائل اس کے جسم کا ایک حصہ بن گیا جب موبائل کی ریزز میں اتنی طاقت ہے کہ بغیر اسے ہم جوانوں کو قرار نہیں تو میرے خواجہ میرے خواجہ مخدوم سمنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے قرآن کو اپنا ہاتھ میں لیا کہ اس کی روحانی شعاع
ایسی صلاحیت کر گئی کہ امام احمد رضا دعا کرتے رہے مولا اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کنزول ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. دوستو ایسی محبت کر لو قرآن سے، یہ ہماری کامیابی ہو جائے گی. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ولی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرو، اللہ اور اس کے رسول کی جلسے میں باتیں کرو. میں یہ کہتا ہوں دوستو، یہ وہی بولتا ہے جس کی جماعت میں کوئی ولی ہے ہی نہیں. کوئی ہے نہیں. ہم کرتے ہیں 11ویں، ہم کرتے ہیں 6ٹھی، ہم کرتے ہیں 28ویں، ہم کرتے ہیں 25، ہم کرتے ہیں شکر و شریعہ کا عرس کرتے ہیں، شار بخاری کی محفل کرتے ہیں، حضرت بحر العلوم کے نام کی محفل کرتے ہیں. اور میں بڑے ہی میرے کرم فرما اس سرزمین سے ان کا تعلق تھا، یہاں امجدیہ میں پڑھاتے تھے مفتی عصر حضرت علامہ مفتی آل مصطفیٰ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اس پاک محفل کی برکت سے جو کچھ بھی میں نے درود پڑھا ان کی قبر پر نور و رحمت کی بارش نازل فرمائے. بڑے ہی کرم فرماتے اور بڑی محبت کیا کرتے تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو ہم کچھ نہ کچھ محفل ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. اور ایک گروہ ہے جو کہتی ہے بھائی اللہ رسول کی باتیں کرو، اللہ رسول کی باتیں کرو. میں نے کہا یہ بتا قرآن آیا کس کے لیے؟ ہم گنہگاروں کے لیے. نازل کس پر ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. بولو آپ لوگ سن رہے ہو نا؟ نیند میں تو نہیں ہو نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جو لوگ نیند میں ہیں. چلو راز کھلا ہے. چلیے آپ کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیا جا رہا ہے. اچھا اتفاق ایسا ہے ہر چیز ہم کریں پرابلم کسی اور کو ہوتی ہے. یہ بھی ایک الگ معاملہ. نہ تو بھائی گٹکا آپ کھاؤ گے مریض آپ بنو گے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کریں ہم نہ ان سے چندہ لے کچھ بھی نہیں. تکلیف ان کو ہوتی ہے. کہتے یہ کیوں کرتے ہو؟ اچھا وہ کسی کو یاد کرتے ہی نہیں ہیں، اسی پر اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی ان کا نہ کرنا یہ خود بتاتے ہیں ہماری جماعت میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے یاد کیا جائے، اور ہمارا کرنا یہ بتاتا ہے ایسے ہیں جنہیں ہم یاد ہی نہیں بلکہ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس پر بھی انہوں نے کہا پڑوس والے نے، اللہ ایسا پڑوسی بھی کسی کو نہ تھا. اس نے کیا کہا؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سمجھے؟ اور ہمارے امام عشق و محبت نے کیا. یہ 24 کا تھا. اب 25 کا سنو اعلیٰ حضرت کا. ان کے بعد ہی اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے ہیں، گھسنے نہیں دیں گے اندر. اعلیٰ حضرت اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. انہوں نے کہا دکھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا چلا. دونوں کی دعا ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے دکھا. ہر نماز میں اے اللہ دکھا، اے اللہ دکھا. اور یہاں کیا ہے؟ چلا. اس سے پہلے ایک اور آپ کو کر دوں جو اکثر یہ نوجوان کو بھٹکاتے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جب تم یہ کہہ رہے ہو تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں
تو یہ کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ انزل حالنا، یا علی المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یہ تو شرک کر رہے ہو. ارے نادان، امام شافعی فرماتے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. حوثی والوں ایک بات بتاؤ، اگر میں آپ سے کہوں میری مدد کرو تو آپ کیا مدد کرو گے؟ آپ کہو گے حضرت کیسی مدد؟ تو آدمی کہے گا مسجد بنانا ہے اس کی مدد، مدرسہ بنانا ہے اس کی مدد، بچے کی شادی کرنا ہے اس کی مدد. قربان جاؤ امام شافعی کی تحقیق پر. آپ فرماتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ارے کیسی مدد؟ تو کہتے یہ آیت کا تعلق دوسری آیت سے ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ایسی مدد سیدھے راستے پر چلا. میرے دوستو، انہوں نے کہا دکھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چلا. انہوں نے کہا دکھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چلا. دونوں کی دعائیں قبول ہوئی. ان کے مقدر میں اجمیر دیکھنا ہے، بغداد دیکھنا ہے، کہ چھوچا دیکھنا ہے، اعلیٰ حضرت کا دیار دیکھنا ہے، بدایوں دیکھنا ہے، محراب دیکھنا ہے، محبوب الہی کی بارگاہ صرف دیکھنا ہے. ہم سنیوں کی قسمت میں دیکھنا بھی ہے اور چلنا بھی ہے. تبھی تو پیارو ہم نے کیا دیکھا؟ 12ویں کا جب جلوس نکلتا ہے چلتے ہم ہیں، دیکھتے یہ ہے. بغداد جب ہم جاتے ہیں جاتے ہم ہیں، دیکھتے یہ ہے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت چل کے ہم جائیں گے، دیکھتے رہ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان حضور مخدوم عشرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. تو ان کے مقدر میں اب دیکھنا ہے، ہماری تقدیر میں چلنا ہے. اور سنو، دیکھنے سے کوئی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. منزل پر چلنے کے لیے چلنا ضروری ہے. تبھی تو میرا امام کہتا ہے رضا پل سے اب وصل کر کے گزریے کہ اے رب سلم سلام. میرے دوستو، یہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. آج بھی ہمارا جلسہ صرف دیکھتے رہیں گے. کہتے اللہ رسول کی باتیں کرو. میں کہتا ہوں قرآن آیا ہمارے لیے، نازل ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ بتاؤ جب قرآن آیا ہمارے لیے، نازل ہوا حضور کی ذات پر، صحیح ہے نا؟ آپ لوگ بھی یہی جانتے ہو. جب نازل ہوا حضور کی ذات پر، ابھی میں یہاں بیٹھ کے آپ کو بتاؤں کہ میں امریکہ میں گیا تھا، یہ تقریر کیا تھا. پھر میں موریشس گیا، یہ تقریر کیا. پھر بغداد شریف زیارت کر کے آئے، یہ کیا. آپ سوچو کہ حضرت دوسری میں آئے ہیں، یہ امریکہ کی داستان ہم کو سنانے سے کیا فائدہ ہے؟ بھیا یہی بولو گے نا، ایمانداری سے بولو نا، ہاں یا نا. کہے کہ بھائی ہم نے تو حضرت کو بلایا تھا اس کے لیے سنا کہ امریکہ میں کیا ہوا یہ بتاؤ، کہ دنیا میں کیا ہو رہا یہ بتاؤ. صحیح ہے نا؟ بلا تمثیل جب قرآن آیا ہمارے لیے، نازل ہوا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی علامہ مقصود صاحب واقعہ سنا رہے تھے سلیمان علیہ السلام کا. ان کے دور میں ایک ولی تھے جو تخت کو لے آئے. اے اللہ، یہ بنی اسرائیل کے ولی کے ذکر سے ہمارا کیا فائدہ؟ قرآن میں بنی اسرائیل کے اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے. مولا اس سے ہمیں بینیفٹ کیا ہے؟ مولا تو بنی اسرائیل کے صحابہ کہف اولیاء کا ذکر کر رہا ہے، اس سے ہمیں بینیفٹ کیا ہے؟ ارے چلو مولا نے ولی کا کیا، لیکن اللہ ساتھ میں کتے کا بھی ذکر کر رہا ہے. اگر ولی کے ساتھ اس کتے کی نسبت جڑ جائے تو اس کتے کا بھی ذکر، تو پتہ کیا چلا ولی کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت ہے. اگر
اگر کوئی کہے اللہ رسول کی باتیں کرو، ارے ولی کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت ہے، اور ولی کو یاد کرنا یہ خدا کی سنت ہے۔